اے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں، اے مسلم، تو لہذا مسلم بن جاؤ، خدا نہ آ جائے۔ تو ایک غرقت کا درخت نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ یہودیوں کا درخت ہے، وہ نہیں بولے گا، جس کی کاشت انہوں نے بہت بڑے پیمانے پہ کی ہے۔ انہوں نے تو خیر کسی اور وجہ سے کی، بہرحال الٹیمیٹلی اس کے پیچھے یہ وجہ بھی ہے، وہ بہت بڑی جھاڑی ہوتی ہے ریگستان میں، اتنی گھنی جھاڑی وہی اگ سکتی ہے، اس میں ایک بندہ کیا کئی بندے بھی آپ چھپا دے تو نظر ہی نہ آئے، درخت نما جھاڑی ہے وہ۔ تو وہ غرقت کا درخت ان کو پناہ دے گا، ادروائز وہ قتل کیے جائیں گے میدان جنگ میں۔ عام حالت میں نہیں قتل کرنا، نہ کسی مسلمان نے یہودی کو، نہ کسی یہودی نے مسلمان کو، صرف میدان جنگ کا معاملہ ہے۔ آج بھی آپ کو پتا ہے جو زائنسٹ ہیں وہ الگ سے ہیں، جیوز الگ سے ہیں۔ زائنسٹ نے اسرائیل بنایا ہے، اسرائیل بنانے کو جیوز حرام سمجھتے ہیں۔ جو اوریجنل یہودی ہیں، جو امریکہ میں آپ کو فلسطین کے جھنڈے لگائے ہوئے اور اسرائیل کے جھنڈے کے اوپر کراس کا نشان کے ساتھ نظر آ رہے ہیں، وہ جیوز ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں یہ کام کرنا کہ ہم الگ سے ریاست بنائیں، جب تک ہمارے گناہوں کی معافی نہیں ہوتی اس وقت تک اللہ تعالیٰ ہمیں حکومت نہیں دے گا، اور وہ اللہ ہی ہمیں حکومت بنا کے دے گا، کیونکہ انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا تھا کہ اللہ ہی جا کے جہاد کرے، ہم نے نہیں کرنا۔ تو یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ایک پولیٹیکل موومنٹ تھی یہ زائنسٹ موومنٹ جو ہے۔ ہاں ان کا مذہب جو ہے وہ یہودیت تھا، بس یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی عیسیٰ ابن مریم کی، آسمانوں پہ ان کو اٹھا لیا، اور ان کے مخالفین پہ، چونکہ وہ رسول تھے، تو یہ جو الفاظ ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا عیسیٰ ابن مریم کو جو رسول اللہ تھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ، انہیں قتل نہیں کیا گیا، وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہیں سولی چڑھایا گیا، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ معاملہ ان کے لیے ایمبیگوس ہو گیا، مشتبہ ہو گیا، ان کے قاتلین کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کس کو قتل کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور بے شک اس معاملے میں جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں، لفی شک من، وہ ان کے معاملے میں شک میں ہے، انہیں کوئی یقین سے نہیں پتا۔ ظاہر ہے کہ جیوز اور کرسچنز دونوں اس کے اوپر متفق ہیں کہ انہوں نے ایک بندے کو سولی چڑھا دیا، عیسیٰ ابن مریم کو، یہودیوں نے چڑھایا اور کرسچنز انہیں اس معاملے میں عیسیٰ ابن مریم کا قاتل سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان دونوں نے کبھی بھی ایکا نہیں کیا۔ یہ آج جو آپ کو ایکا نظر آ رہا ہے اس کی ریزن کوئی اور ہے، وہ میں دجال والی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ ما لہم بہ من علم، اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم والی بات تو ہے نہیں ہے، الا اتباع الظن، سوائے اس کے کہ یہ اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وما قتلوہ یقینا، اور یقیناً انہیں قتل نہیں کیا گیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند کر لیا اپنی طرف۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی غالب تھا کہ جو لوگ انہیں قتل کرنا چاہ رہے تھے انہیں تباہ کر دیتا، لیکن اللہ کی حکمت یہ ہے کہ ان کو اس وقت کچھ نہیں کہا، عیسیٰ ابن مریم کو ہی اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا۔ اس میں واضح آ گیا کہ نہ وہ قتل ہوئے، نہ سولی دیے گئے، اور یقیناً وہ قتل نہیں ہوئے، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا۔ اب یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ وہ اپنی نیچرل ڈیتھ فوت ہوئے، فلاں جگہ ان کی قبر ہے، نہیں، فوت ہونے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ ذکر ہے کہ قتل نہیں ہوئے، سلیب نہیں دیے گئے، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا۔ تو یہ اتنے غیر معمولی الفاظ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھایا ہے، کہ اس کے ساتھ اللہ نے ایسا معاملہ کیا۔ اور اس میں پازیٹیو انداز میں ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے یہ کہا کہ جو چاہتا ہے کہ جنت میں میرا پڑوس حاصل کرے تو وہ میری جگہ سولی چڑھے گا۔ پھر تو ایک ہی شاگرد تھا جو تیار ہوا، اس نے کہا کہ حضرت میں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل عیسیٰ ابن مریم والی بنا دی اور وہ سولی چڑھ گیا، اور اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں عیسیٰ ابن مریم کا پڑوس دے دیا۔ اب یہ بالکل 180 ڈگری، ایک طرف وہ خائن ہے اور ایک طرف یہ اس نے اپنے نبی کے لیے جان دیا۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہے، یہ معاملہ آج تک مشتبہ ہی ہے، لیکن اینڈ رزلٹ یہی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے
اٹھا لیا، ایک یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ واقعی ایک بندہ سولی چڑھا ہے جس کی شکل حضرت عیسیٰ ابن مریم والی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مشتبہ ہو گیا۔ مشتبہ یہ ہوا کہ بعد میں پھر انہیں خیال آیا کہ بھئی جو بندہ مخبری کرنے آیا تھا وہ کدھر گیا، ایک بندہ تو کم پڑ گیا نا۔ اگلی آیت کے اندر سورہ النساء کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں بچے گا إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، مگر یہ کہ وہ اپنی موت سے پہلے عیسیٰ ابن مریم پر ایمان لے آئے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن عیسیٰ ابن مریم ان کے اوپر گواہ بھی بنیں گے۔ یہ جو آیت کا پورشن ہے یہ بتا رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم پہ سب اہل کتاب ایمان لے آئیں گے، لیکن ان کی زندگی میں تو صرف 12 ہواری لے کے آئے ہیں۔ تو اس آیت کو تلاوت کر کے بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی نبی علیہ السلام کی وہ حدیث بیان کرتے تھے نا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں ضرور نازل ہوں گے عادل حکمران کی حیثیت سے، صلیب کو توڑ دیں گے، کرسچینٹی ختم۔ جب عیسیٰ ابن مریم ہی صلیب توڑ دیں گے تو کس کرسچن کی جرت ہے کہ وہ پھر صلیب کو مانے؟ اگر رسول اللہ دنیا میں تشریف لے آئیں اور خود گنبد خضرا کو اتار دیں کہ میں نے تو تمہیں منع کیا تھا قبروں پہ عمارتیں مت بنانا، تو پھر تو کسی کی گنجائش ہی نہیں رہتی نا کہ وہ مزارات کا دفاع کرنا شروع کر دے۔ تو یہ لاجیکلی سمجھ آتی ہے۔ تو عیسیٰ ابن مریم صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے علامتی طور پہ، یعنی کہ یہ خنزیر اگر کوئی کھا بھی رہا تھا تو بھئی یہ حرام ہے۔ جزیہ موقوف کر دیں گے، جزیہ تو کافروں سے لیا جاتا ہے۔ انسان میجورٹی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور مخالفین تو ویسے ہی قتل ہو جائیں گے، ہر طرف اسلام ہوگا۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ یہ بیان کر کے حدیث یہی آیت پڑھا کرتے تھے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، وہ کہتے تھے قرآن پڑھ کے دیکھ لو کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر یہ کہ وہ ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ ابن مریم نے دنیا میں آنا ہے، اور وہ حدیث کے ساتھ اس چیز کو بیان کر کے یہ آیت بھی ساتھ کوٹ کیا کرتے تھے۔ تو اس مقام پر حیات مسیح اور نزول مسیح دونوں کور ہو گئے کہ زندہ انہیں اٹھایا گیا اور وہ قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے۔ ہاں اس کے بعد جب وہ آئیں گے پھر ان کے اوپر ظاہر ہے وہ موت بھی طاری ہوگی، جو قرآن میں آیا کہ سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ تو ظاہر ہے عیسیٰ ابن مریم نے بھی مرنا ہے، انسان ہے، موت تو ان کو بھی آنی ہے۔ اب یہ آیات اتنی غیر معمولی ہیں سورہ النساء کی کہ ان کی وجہ سے غامدی صاحب کو بھی یہ بات ماننی پڑی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ غیر معمولی معاملہ ہوا ہے۔ قادیانیوں کا تو عقیدہ ہے کہ وہ مر گئے ہیں اور ان کی قبر بھی ہے۔ غامدی صاحب کا عقیدہ ہے کہ وہ دنیا سے تو چلے گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ آسمانوں پہ اٹھا لی تھی تاکہ اس لاش کی بے حرمتی نہ ہو۔ تو آدھا عقیدہ وہ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اٹھائے گئے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اسی وقت ان پہ موت طاری کر کے اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اس وقت نیند طاری کر کے انہیں اٹھایا، اور اس کے ثبوت میں ہم قرآن کی آیت بھی انشاءاللہ پیش کریں گے۔ اور احادیث کو تو انہوں نے نہیں ماننا تو اس کو تو چھوڑ دیں، ہم آیات سے اس مقدمے کو کلیئر کریں گے۔ یہاں پہ بالکل واضح ہے اگر ان کی موت ہوئی ہوتی تو جب اللہ تعالیٰ یہ بار بار ذکر کر رہا ہے کہ نہ ان کو قتل کیا گیا، نہ صلیب دیا گیا، اور یقیناً نہیں قتل کیا گیا، تو بڑا اچھا موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے انہیں موت دی اور اوپر اٹھا لیا، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا وما قتلوہ یقینا، یقیناً وہ قتل نہیں ہوئے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اوپر اٹھا لیا۔ یہاں آنا چاہیے تھا نا، یہ وہ کرالری ہے جو صحیح والی کرالری ہے۔ لہذا یہ اس طرح کا جو عقیدہ پبلک میں چند لوگوں نے چھوڑا، اور بعض لوگوں نے پھر اس میں مسلمانوں کے جذبات سے بھی کھیلا ہے کہ جی اگر آپ یہ بات کریں گے تو ختم نبوت سٹیک پہ لگ جائے گی۔ قادیانی بھی تو امتی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، غلام احمد قادیانی دجال کے بارے میں، تو ہمارا تو عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام آخری پیغمبر ہے، تو ختم نبوت سٹیک پہ لگ جائے گی۔ ختم نبوت کیسے سٹیک پہ لگے گی؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم نبی کی حیثیت سے نہیں، امتی کی حیثیت سے آ رہے ہیں۔ امتی نبی نہیں، امتی۔ ہاں چونکہ وہ نبی پہلے سے ہیں تو نبوت اللہ چھینتا نہیں ہے، نبی تو وہ ہوں گے، اس لیے نہیں کہ وہ اب نبی بن کے آئے، اس لیے کہ وہ پہلے سے نبی ہیں۔